تحریک انصاف کے لیے ابھی کوئی اچھے دن نہیں ہے. تحریک انصاف کے اندر دو شدید لڑائیاں جو ہیں وہ بہت طول پکڑ گئی ہیں. ایک تو لڑائی ہے پنکی کی اور علیمہ کی، اور ایک لڑائی ہے حماد اظہر کی اور میاں اسلم اقبال کی. ان دونوں کی لڑائیاں اتنی شدید ہو گئی ہیں کہ اوپر بھی سارے لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہی نہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل سے نکلیں. دو بندے تحریک انصاف کے ایسے ہیں لیڈرز جو ہر دوسرے دن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ صرف ساتھ ہوتے ہیں بلکہ کھانے کھاتے ہیں. بشرا کو جو پرابلم ہے کہ عورتیں پکڑی گئی ہیں اڈیالہ جیل سے، وہ اب بتا رہی ہیں کہ بشرا بیگم جو ہے وہ ٹونے کس طرح سے کر رہی تھیں. تو فیض حمید کی وجہ سے خلیل الرحمان قمر بہت خوش ہے اور عمر عادل بھی بڑا خوش ہے کہ اس کی گرفتاری کی وجہ سے ان دونوں کے اوپر پریشر ختم ہو گیا. لیکن اصل پریشر علیمہ کے اوپر ہے اور اصل پریشر شہباز شریف کے اوپر ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، اور میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اس کو پہلے سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستان کی سیاست میں کل شام کو جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی میں نے اس پہ ٹویٹ کی تھی. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جناب اس میں کتنی صداقت ہے، تو میں نے کہا بالکل صداقت ہے. کل رات کو 9:30-10 بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف جے یو آئی ایف کے مذاکرات جو ہیں وہ آپس میں ختم ہوئے ہیں اور کافی پازیٹیو مذاکرات ہوئے ہیں. جے یو آئی اور پی ٹی آئی جو ہے دونوں نے آگے بڑھنے کا، آگے چلنے کا یعنی فیصلہ کر لیا ایک ساتھ. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ان کو کھانا دیا گیا اور اس کھانے پہ مزید کھل کر باتیں ہوئی ہیں. تو پھر کل رات کو ہی سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں جے یو آئی کے، ان کو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے احکامات ملے. وہ کوئٹہ میں تھے اس وقت، تو ان کو احکامات ملے کہ آپ پہلی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچے. تو ابھی تک وہ پہنچ گئے ہوں گے. صبح وہ کرا رہے تھے 9-10 بجے کی جو کوئٹہ کی فلائٹ ہوتی ہے کوئٹہ سے. بیسیکلی اگلے 2 دن میں کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے وہ ٹی او آرز بنائیں گے، ٹرمز آف ریفرنس بنائیں گے، کہ جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کا آگے سیاسی اتحاد ممکن ہوگا. اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی وکٹری ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا تھوکا ہوا چاٹنا ہے. 14 سال انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کی برائیاں کی. 14 سال آپ کو بتایا کہ وہ جناب کتنے کرپٹ ہیں، 14 سال بتایا کتنے غلط ہیں، اور 14 سال مولانا نے آپ کو بتایا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہودیوں کا پروجیکٹ ہے. لیکن اب 14 سال بعد دونوں جو ہے وہ ہاتھ ملا کر جو ہے ایک دوسرے کو باہوں میں باہیں ڈال کے وہ نکلنے کو تیار ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے شدید ناراض ہیں، اور دوسری وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے اختلافات جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان میں اگلے کچھ عرصے میں کمی آ سکتی ہے. اور مولانا سمجھتے ہیں اور کہ جناب میاں صاحب نے ان کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، اور مولانا کا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کے ساتھ ہینڈ کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. مولانا کے قریب جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ مولانا کی سوچ بالکل صحیح ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سوچ یہ ہے کہ ہماری سافٹ کارنر ہے لوگوں کے اندر، ہمارے لیے ہماری ایک ٹیسٹ سپورٹ ہے، لیکن ہماری سڑکوں پہ نکلنے والے لوگ نہیں ہیں، اور وہ بھی ان حالات میں. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان حامی بھر لیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے جو جلسے بار بار منسوخ ہو رہے ہیں وہ جلسے جو ہے منسوخ ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. مولانا جو ہے وہ کراؤڈ کو بھر لیں گے اور تحریک انصاف والے جا کے ان جلسوں سے خطاب کر لیں گے اور وہ ریلی نکل آئے گی. لیکن آج 24 تاریخ ہے اور اگلے 4 دن کے بعد دمادم مست کلندر ہونے والا ہے. جماعت اسلامی نے 28 تاریخ کی کال دی ہوئی ہے، اس کے بعد 3 تاریخ کی کال ہے، اور یہ بجلی کے بلوں سے لنکڈ ہے، لیکن حکومت کے لیے کافی مسئلہ پڑ گیا. اوپر سے میاں نواز شریف نے جو پنجاب میں 2 مہینے کا بجلی کے بل کا ریلیف دے دیا، اس سے باقی صوبوں میں بہت ہی تشویش پائی جاتی ہے. یہ وفاقی طور پہ اعلان ہونا چاہیے تھا، یا اگر پنجاب کی طرف سے ہونا تھا تو پنجاب کی سی ایم کو کرنا چاہیے تھا، اور میاں نواز شریف نے کر دیا جو کہ قومی دھارے کی پارٹی کے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں. تو اب باقی صوبوں میں ایک آپ کو پتہ ہے کچ کچ تو ہونی ہے، اور وہ ہو رہی ہے. لیکن تحریک انصاف کے لیے ابھی کوئی اچھے دن نہیں ہے. تحریک انصاف کے اندر 2 شدید لڑائیاں جو ہیں
وہ بہت طول پکڑ گئی ہیں. ایک تو لڑائی ہے پنکی کی اور علیمہ کی، اور ایک لڑائی ہے حماد اظہر کی اور میاں اسلم اقبال کی. ان دونوں کی لڑائیاں اتنی شدید ہو گئی ہیں کہ اوپر بھی سارے لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. علیمہ خان بڑے عرصے سے کوشش کر رہی تھیں کہ وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کر لیں کسی طرح، اور وہ بڑی دیر سے سیاسی طور پہ مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بیچ میں عمران خان نے ان کو ایک شٹ اپ کال بھی دی تھی، سنپ بھی کیا تھا، لیکن علیمہ کہاں سدھرنے والی ہے، کہاں سننے والی ہے، وہ لگی ہوئی ہے اس پہ. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب اس نے کہا کہ جلسہ کیوں ہو گیا، ملتوی ہو گیا، یا اعظم سواتی 7:30 بجے کیوں ملا، یا کس کے کہنے پہ ملا، یا کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو علیمہ بیسیکلی ساری وہ باتیں کر رہی ہے جو تحریک انصاف کی قیادت کو کرنی چاہیے. اچھا، بشرا بیگم نے دوسری طرف لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے علیمہ سے رابطہ نہیں رکھنا. لطیف کھوسہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کے کیمپ میں ہیں، ٹوٹلی بشرا کے کیمپ میں ہیں. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آدھے ادھر ہیں، وہ ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں شیر افضل مروت جو تھے وہ ایک دم سے پاپولر لیڈر ہو گئے تھے، بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تھے، تو ان کو ہٹایا گیا پارٹی سے، کیونکہ ایک تو پارٹی کے اندر مخالفتی، دوسرا عمران خان کی ایک پرانا طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بہت زیادہ پاپولر ہو جائے اس کو ایک دفعہ جھٹکا دو، تاکہ وہ جو ہے ٹوٹل آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. جب جھٹکا دے دیا، اس کو دکھا دیا کہ اچھا پارٹی تمہیں ایک دم سے ڈس اون کر دے گی جب میں تمہیں نکالوں گا، تو اس کے بعد اس کو جیل بلایا، اس کے سر پہ اس کو تھاپی واپی دی اور اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ اپنا کام کرو. حالانکہ شیر افضل مروت وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، شیر افضل مروت نے اس وقت سہارا دیا جب یہ مر چکی تھی، دفن ہونے کو تیار تھی. ان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا تھا، ان کا کوئی لیڈر جو ہے بات نہیں کرتا تھا، اور انہوں نے آ کے لوگوں کو منظم کیا. انہوں نے ریلیز کی، انہوں نے پنجاب میں بھی آئے، ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے، کافی انہوں نے فیس کیا پولیس وغیرہ کو، پنجاب کی انتظامیہ کو. تو یہ کریڈٹ ہے شیر افضل مروت صاحب کا. لیکن پی ٹی آئی کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ علیمہ نے ہلکے سے کہہ دیا. اب تو یہ چاہتی ہی نہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل سے نکلیں، کیونکہ جب تک وہ جیل سے نہیں نکلتے ان کی لاٹریاں نکلی ہیں، کوئی کہیں پہ مذاکرات کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ کر رہا ہے. اندر کھاتے ہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دو بندے تحریک انصاف کے ایسے ہیں لیڈرز جو ہر دوسرے دن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ صرف ساتھ ہوتے ہیں بلکہ کھانے کھاتے ہیں. اور وہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ بھی میں اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر کی جو لڑائیاں ہوئیں آپس میں، حماد اظہر اصل میں فیض حمید کا بندہ تھا، جنرل فیض اس کو لے کے آئے تھے اوپر. تو اب جب وہ جیسے ہی نکلے تو کافی پاکستان تحریک انصاف میں وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں. ایکچولی یہ کسی اور کے پریشر میں نہیں گری، یہ فیض حمید کی وجہ سے گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر لوگ. تو سڈنلی میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں پہلے زیادہ پاکستان تحریک انصاف میں. لیکن پی ٹی آئی کی اپنی جو پالیسیز ہے نا، وہ ٹرولنگ کی، یہ وہ اس کے گلے پڑ گئی ہیں. اس کے اپنے لوگ اپنے ہی لوگوں کو ٹرول کر رہے ہیں. ترنول کا جو جلسہ کینسل ہوا وہاں پہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ اگر شو ڈاؤن ہو گیا کسی طرح تو بالکل ہی لگے گا کہ 2 درجن بندے ہیں، 3 درجن ہیں. اور باقاعدہ وہاں پہ پیسے دے کے لوگوں کو لایا گیا. جو باتیں پہلے دوسری جماعتیں کرتی تھیں یا دوسروں کو ایکیوز کیا جاتا تھا، تو وہاں 5,000 روپیہ فی بندہ پی ٹی آئی نے دینا شروع کیا، اور ان کے پاس لوگ آ نہیں رہے تھے. اچھا، ہبڑ دبڑ میں اتنی انہوں نے کوارڈینیشن نہیں کی کہ محمود خان اچکزئی جن کی کال پہ سارا کچھ ہو رہا تھا ان کو بھی انفارم نہیں کیا. محمود صاحب جو ہیں وہ ایک سیزنڈ آدمی ہیں، ایک بزرگ اور سینئر آدمی ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن ان کو بتایا نہیں گیا. تو وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ترنول پہنچ گئے تھے، اور وہاں پہ ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی والا نہیں تھا. پی ٹی آئی نے صبح کینسل کر دیا تھا جلسہ اس دن، کیونکہ ان کے وہ لوگ نہیں ہو رہے تھے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اب لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کے پی کے اندر کے لوگوں کو ٹرول کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور اب آپ اپنی آئی ڈی سے اگر آپ کرتے ہیں تو فوری طور پہ وہ چیلنج ہو جاتی ہے بات، اور آپ کے یعنی آپ کا نام سائبر کرائم میں آ جاتا ہے. تو پی ٹی آئی والے اب جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے دے کے فل ٹائم باہر، پاکستان سے باہر جو ہیں لوگ پہلے تو والنٹری کرتے تھے، تو اب ان کو فل ٹائم انگیج کر لیں کسی طرح، تاکہ وہ باہر سے بیٹھ کے کریں اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ پکڑ میں نہ آئے. لیکن علیمہ کی اور پنکی کی جو جیل کے اندر لڑائی ہوئی تھی اس کی بازگشت بڑی دور تک ہے. سنا ہے کہ علیمہ نے دھکے دیے تھے بشرا بیگم کو، اور پھر بشرا بیگم نے علیمہ کے بال کھینچے تھے. اب
پتہ نہیں عذاب ثواب گردن راوی، لیکن جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہیں. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ وہاں پہ دھکم پیل ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے داپے دوپے سیکھے ہیں، تو جیسا ہی عورتیں کرتی ہیں. لیکن اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بشرا کو جو پرابلم ہے کہ وہ جو عورتیں پکڑی گئی ہیں اڈیالہ جیل سے، جو 6 اہلکار پکڑے گئے تھے، ان میں کچھ خواتین تھی جو میسیجنگ کرتی تھیں ادھر ادھر یہ وہ، تو وہ اب بتا رہی ہیں کہ بشرا بیگم جو ہے وہ ٹونے کس طرح سے کر رہی تھیں یا کس کے پاس وہ پیاز رکھوا رہی تھیں. انہوں نے 2 لوگوں کے پاس جیل میں پیاز بھجوائی اور پتہ نہیں اس پہ کوئی عمل پڑا ہوا تھا، اور کچھ مرچیں منگوائی انہوں نے وہاں جیل کے اندر جلانے کے لیے. جگہ نہیں ان کو ملی تھی جہاں پہ وہ جلا سکیں، کہ آپ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جیل میں مرچیں جلا دیں تو پتہ ہی نہ کسی کو چلے. تو کافی ان کو تکلیف ہوئی ہوئی ہے، کافی تنگی ہوئی ہوئی ہے، ان کے عملیات جو ہیں وہ ہو نہیں پا رہے. اور اب فیض والا جو ہے ڈھونگ پورا کھل چکا ہے کہ کچھ تو وہ کرتی تھیں اور باقی کافی کچھ عملیات جو تھے وہ فیض حمید بہرحال کرتا تھا. تو فیض حمید کی وجہ سے خلیل الرحمن قمر بہت خوش ہے اور عمر عادل بھی بڑا خوش ہے کہ اس کے سٹوری کی وجہ سے، اس کی گرفتاری کی وجہ سے ان دونوں کے اوپر پریشر ختم ہو گیا. لیکن اصل پریشر علیمہ کے اوپر ہے اور اصل پریشر شہباز شریف کے اوپر ہے. میرا خیال ہے کہ ستمبر کا جو مہینہ ہے یہ بڑا کروشل مہینہ ہے اس حکومت کے لیے، اور اس حکومت کو بہت کام کرنے ہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ. اور اگر یہ ان کاموں کو نہ کر سکی تو پھر حکومت کے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ ستمبر کے بعد یہ حکومت کس طرح سے چلے گی. بڑی تیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جیسی اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.